الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تالله لقد كدت تركن قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں 2 دوستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ان آیات کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ ان سے پہلے چند آیات وہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور یہ 2 آخر میں آیات ہیں۔ اختصار کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دوست دنیا میں انتہائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قریبی دوست تھے، کٹھے رہنے والے، دنیا میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک جیسی زندگی بسر کرنے والے، لیکن کل قیامت کے دن ان دونوں کے اندر ایسی جدائی پڑی اور اتنا فراق پڑا کہ ایک کامیاب اور کامران انسان بن گیا، دوسرا ناکام و نامراد ہو گیا۔ ایک اللہ کی جنت میں پہنچا، دوسرا جہنم کے وسط میں پہنچ گیا۔ ایک دن اللہ نے اس جنتی کو موقع دیا اپنے اس جہنمی دوست کو دیکھنے کا، اور اس نے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا، تاللہ، اللہ کی قسم،
لقد کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی گمراہ کر دیتا، قریب تھا تیری دوستی کا اثر مجھ پر بھی ہو جاتا اور تو اپنے گمراہ کن نظریات کے لپیٹ میں مجھے بھی لے لیتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میرے اوپر یہ معاملہ ضرور ہو جاتا کہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ دوستو اور بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام، ہدایت اور عقیدہ توحید یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر آپ موحد ہیں تو جان لیجئے اللہ کی سب سے بڑی جلیل القدر عطا وہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ نعمت ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ صرف اور صرف محض اللہ کا احسان ہی ہو سکتا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کی صلاحیتوں کا، انسان کی محنت کا، جد و جہد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، میرے حبیب، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے فرما دیجئے مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، اور انہیں یہ فرمائیے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو میرے اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت اسلام عطا فرما دی، اس سے سرفراز کر دیا ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے اسلام لانے میں سچے ہو، اپنے ایمان میں صادق ہو، تو پھر یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم بھی اگر سچے مسلمان ہیں تو یہ جان لیں کہ یہ اللہ کا ہی احسان ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کی نعمت ملنا، اس میں انسان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے انسان بسا اوقات دنیاوی علوم میں بڑا ماہر ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، بڑی ایجادات کرنے والا سائنسدان بن جاتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بھی بن جاتا ہے، پروفیسر بھی بن سکتا ہے۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے وہ منطقی، فلسفی، اصولی، فقہی بن سکتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن یقین جانے اگر اس کو ہدایت نہیں ملی، اگر وہ دین اسلام کی نعمت سے مالا مال نہیں ہوا، عقیدہ توحید نہیں ملا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل چکی ہیں، پھر بھی اسے کچھ نہیں ملا۔ اور اگر صرف عقیدہ توحید مل گیا، اگر یہ عقیدہ اس کے دامن میں اور جولی میں بھر دیا گیا، یہ موحد بن گیا، تو یقیناً اگر دنیا کی کوئی نعمت بھی نہ اسے ملے تو دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یقیناً
اللہ بھی اپنے ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ایک مجلس میں آئے، آپ نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس نے یہ اکٹھے کر کے بٹھا دیا، کس مقصد کی وجہ سے یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، نذکر اللہ ونحمد اللہ اللہ ہدانا للاسلام، اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، ومن بہ علینا، اور یہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، اس لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ تم صرف اور صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہو اور اللہ کی حمد و ثنا صرف اس بات پر کر رہے ہو۔ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ کی حمد و ثنا اس بات پر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نعت کے وحی نے کہا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، میں نے تمہاری بات پر شک کرتے ہوئے تمہیں قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ وَلَكِنَّهُ جَاءَنِي جبریل او اتانی جبریل فاخبرانی، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین وہ تمہارے ساتھ یباہی بکم الملائکہ، اپنے عرش پر اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے تمہاری وجہ سے فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے عقیدہ توحید کی نعمت سے سرفراز ہو کر میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، بلا شبہ کیونکہ کائنات کے اندر بھی نجات اور کامیابی کامرانی کی بنیاد صرف اور صرف عقیدہ توحید اور ہدایت ہے، یہ جس کو مل جائے کائنات کی ساری دولتیں اس کو مل جاتی ہیں، اور اگر عقیدہ توحید سے یہ محروم ہو گیا اس کائنات میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوگا اور کل آخرت میں بھی یہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، یہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین اس میں یہ اعلان کرتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے نا اللہ اور اس کے رسول پر، وہ ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی نا، اپنے ایمان کو انہوں نے خالص رکھا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے یہ بشارت عطا فرماتے ہیں اولئک لهم الامن، یہی لوگ امن میں رہنے والے، اس کائنات میں بھی امن میں رہیں گے، کل آخرت میں بھی امن میں رہیں گے، قبر کے اندر بھی امن میں رہیں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کیونکہ یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام پر گھراں گزری، ہر صحابی فکر مند ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ تو سرزد ہو جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کے ساتھ مل جائے گا، اللہ کے ہاں ہم کیسے امن والے ہوں گے، ہدایت یافتہ کیسے بنیں گے؟ اس رحمت عالم نے، محسن انسانیت نے، حکیم اور نباز نے اپنے صحابہ کی پشیمانی کو جھانچ لیا، پہچان لیا، تو میرے آقا نے فرمایا
میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ وہ ظلم نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ظلم ہے جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے جس کی نشاندہی کی تھی۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کا کسی کو ساجی اور ند نہ بنانا، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ عام گناہ نہیں ہے، یہ عام خطا نہیں ہے جس کے بارے میں تم پریشان ہو رہے ہو، یہ شرک ہے جس سے اللہ نے تمہیں محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر، حدیث قدسی بھی ہے، میرا اللہ بھی فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی، اگر تو میرے پاس آتا ہے اور ایک دو گناہ لے کر نہیں آتا، ایک دو خطائیں اور غلطیاں لے کر نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ابن آدم اگر تو میرے پاس اس انداز سے آئے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر غلطیاں لے کر آ جائے، ثم لقیتنی، پھر مجھے تو اس حالت میں ملے، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تو نے شرک ارتکاب نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بشارت سناتا ہے موحدو، فرمایا لا اتیتو بقراب مغفرتی، فرمایا میں تمہارے گناہوں سے بڑھ کر اپنی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا سنو، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت کے لیے ایک دعا دی، اور وہ دعا قبولیت کی دعا تھی کہ جو بھی اپنی امت کے لیے نبی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ، فرمایا ہر نبی نے اپنی اس دعا کے لیے جلدی کی، اس دنیا کے اندر ہی اپنی امت کے لیے انہوں نے دعا کر لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي، فرمایا میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، لِأُمَّتِي، اپنی امت کے لیے، شفاعت لِأُمَّتِي، فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو بچا کر رکھا۔ قربان ہو جائیں، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ پر غور تو کیجئے۔ یہ امتی ہیں، ہم امتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھلا بیٹھے، ہم نے ان کی محبت کو پسے پش ڈال دیا، دنیا کے لیے ان کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ہم نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کر دیا۔ دوستو احباب کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہم نے ان کی محبت کو قربان کر دیا۔ جو نبی کہتا ہے میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا کل قیامت کے دن کے لیے، اور کس کے لیے؟ نہ اپنے اپنی اولاد کا نام لیا، نہ اپنے بیٹے عبداللہ کا نام لیا، نہ قاسم کا نام لیا، نہ طیب و طاہر کا نام لیا، نہ زینب کا نام لیا، نہ ام کلثوم رقیہ کا نام لیا، نہ ہی آپ نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا نام لیا، نہ ہی آپ نے اپنے پیارے نواسوں حسنین کریمین کا نام لیا۔ آپ نے نام لیا تو کیا کہا؟ شفاعۃ لامتی، میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے تو اپنے آنے والے امتیوں کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس نبی کی محبت کو تم نے سب پر قربان کر دیا ہے، حالانکہ اس کے برعکس معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن جب تیرے ماں باپ تجھے بھلا دیں گے، جب تیری اولاد تجھ سے بھاگے گی، جب تیری بیوی تجھ سے نظریں چرائے گی، جب تیرا بھائی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا، اس وقت صرف
ایک ہستی ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو کر کہہ رہی ہوگی رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت میں جنت میں کیسے سکون سے جاؤں گا، میری جہنم میں امت جو ہے وہ جل رہی ہوگی۔ وہاں پر دعائیں کریں گے میرے آقا علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کو، جن کے دل میں ایک ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر عقیدہ توحید اور ایمان ہوگا، میرے آقا اس کو بھی جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا وہاں پر بھی، میرے آقا نے یہ سنہری الفاظ فرمائے تھے، فرمایا یہ میری شفاعت، یہ میری دعا صرف میرے امت میں سے ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جنہوں نے میرے رب کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بنائے، عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، شرک جیسے مودی گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ایک مسلمان پر سب سے اہم ترین فریضہ وہ عقیدہ توحید کو سیکھنا ہے، اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے منافی کاموں سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے منافی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے، اس کے متعلق جس کے متعلق میرا رب کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کل قیامت کے دن میرے بندے میرے پاس آئیں گے، میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، فرمایا جو شرک کر کے میرے پاس آئے گا میں نے اپنی جنت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے میں نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے ان پر واجب کر دیا ہے۔ صحابی رسول میرے آقا کے پاس آتے ہیں، آ کر سوال کیا مل موجبتان، اللہ کے رسول دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، فرمایا داخل الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ومن مات وهو يشرك بالله فدخل النار، فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ساجی ند بناتا تھا، فرمایا اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس لحاظ سے خود بھی اس موذی گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب کو بھی بچاؤ۔ اور یہ شرک کی ایک بہت بڑی قسم ہے کہ انسان وہ یہ بات کا اقرار کرے، اعلان کرے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو منتخب کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور پھر اس نظریے کو اپناتے ہوئے وہ اس دن کو مناتا ہے یا اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ مریم کے اندر بیان کرتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کہ اس کی نحوست سے آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور یہ دنیا والے کہیں کہ نہیں اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنایا ہے، اور پھر اس کے عید میلاد منائے، اور پھر مسلمان موحد ہو کر وہ اس میں شریک ہو اور اس موقع پر وہ دوسروں کو مبارکباد دے۔ اگر آپ نے ایسا کام کیا ہے تو اپنے رب کے حضور ابھی آ جائیے اور اس سے توبہ کیجئے کہ یا اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، ہم نے تجھے گالی دی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے اور کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ لہٰذا دوستو اور بھائیو، اپنے آپ کو بھی ان کاموں سے بچائیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی ان کاموں سے بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔
और हम सबको अकीदा तौहीद सही मायनों में पढ़ने समझने और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वदम्मिर अला अअदाइद्दीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।